الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 20 ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر متفرق قواعد آئے ہیں تو ان کو ہم پڑھیں گے۔ متفرق قواعد کس طرح؟ جس طرح اس کے اندر مین قواعد جو اظہار مطلق ہے، سکتہ ہے، تسہیل ہے یا پھر امالہ ہے، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کو کیسے پڑھیں گے۔ تو پہلا قاعدہ اظہار مطلق۔ اب وہ پہلی لائن کے اندر 4 الفاظ دیے گئے ہیں، 4 کلمات دیے گئے ہیں، تو ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، یعنی پہلے ہم نے پیچھے سبق نمبر 16 کے اندر پڑھا تھا، 15 کے اندر، کہ نون ساکن کے بعد حرف یا آ جائے، اسی طرح پھر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آنا، لیکن اب یہ ایک آیا تو ہے اس کے بعد ہی آیا، لیکن اسی ایک ہی کلمے کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس لیے یہ اب ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ آئیے وہ کس طرح پڑھنا ہے۔ روائن کے اندر ہم نے یہ بھی تختی پڑھنی ہے، تو پڑھتے ہیں اس کو، جیسے دنیا غنہ نہیں کیا، بنیان صین وانن، اسی طرح قین وانن، یہ ہو گئے 4 کلمات، ان کے اندر ہم نے غنہ نہیں کیا۔ اب یہ ہمارا قاعدہ بھی مکمل ہوا اور الفاظ کی وضاحت بھی مکمل ہوئی ہے۔ اب اگلا جو قاعدہ ہے اس کو ہم سنتے ہیں، وہ ہے سکتہ۔ یہ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز تو رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اور یہ مثال کیسے، اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا انداز کیا ہے، یہ کس طرح اس کو کرنا ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ لیکن ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے، یعنی یہ جو ابھی کلمات آ رہے ہیں نا، یہ 4 پورے قرآن پاک کے اندر، ان 4 کلمات کے اندر سکتہ واجب ہے۔ تو سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو اسی طرح یہ 4 کلمات واجب ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، جیسے وقیل من راقین، یہ میں نے میں درمیان میں رکا ہوں، میرا سانس جاری تھا لیکن الفاظ پڑھنے کے درمیان میں نے وقف کر دیا ہے، اب سانس میرا جاری رہے گا، آواز رک جائے گی، اسی کو ہی سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر۔ اب یہ نہیں کہ آواز رکی ہے اور آپ نے درمیان میں سانس نکال کر پھر اگلا لفظ شروع کیا، یوں نہیں کرنا، بلکہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے اب آپ کے سامنے اس لفظ کو ادا کیا، جیسے وقیل من راقین، یہاں پہ رکا ہوں، یہ اسی کو سکتہ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ کلا بل ران، اس کے اندر بھی میں نے سکتہ کیا ہے، من مرقدنا هذا عوجا قیما، اگر ہم نے اس کو وقف کرنا ہے، وقتہ خیر نہیں بلکہ یہاں پر اس کو مکمل ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ سکتہ واجب ہے، تو اس کو واجب اس کا ادا کرنا ہے۔ اب ہم صاد اور سین کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک کے اندر بعض جگہ پہ صاد لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سین بھی چھوٹا سا لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر 4 کلمات ایسے ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے، تو ان کے پڑھنے کی بھی تفصیل ہم سنتے ہیں۔ جس طرح پہلا لفظ ہے، پہلا اور دوسرا، ان دونوں میں ہم سین پڑھیں گے، پہلا اور دوسرا، یعنی نیچے اگر کلمات 4 ہیں تو ان 4 میں سے پہلے 2 ہیں جو ہیں اس کے اوپر ہم نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا، جیسے یب سوتو، اسی طرح بس توتن، یہ ہو گئے سین کے ساتھ۔ اب تیسرے والا جو ہے اس کو سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں دونوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، جیسے ام ہم المسیطرون، سین کے ساتھ، اب سواد کے ساتھ، ام ہم المسیطرون، سواد موٹا کیا ہے۔ اب چوتھے والا یعنی آخری، تو اس کو سواد کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے، سین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جیسے بیمو سوئی طیرین، سواد کو موٹا کیا ہے اور آگے یا کا یا لین ہو رہا ہے، تو لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، جیسے
بیمو سائی طیرن، اس کو بھی موٹا کیا ہے اور اس پر سواد ہی ہم نے پڑھا ہے۔ اب آگے جو قاعدہ آ رہا ہے تسہیل، تسہیل کا بھی ایک قاعدہ آتا ہے۔ تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، یعنی پورے قرآن پاک کے اندر ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ تو اس کی بھی ہم یہ نیچے جو آخری لائن ہے اس میں ہم پڑھیں گے تو تسہیل کو کس طرح، پہلا حمزہ کون سا اور دوسرا کون سا ہے۔ تو آگے امالہ کا ہے، تو امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ یہ وہ واحد لفظ ہے جو قرآن پاک کے اندر جس طرح ہم مجہول کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ مجہول کی طرح اس کو بھی پڑھنا مجرہا۔ ویسے تو ہم پورے قرآن پاک کے اندر مجری لفظ اگر مثال کے طور پہ آتا ہے، جس طرح بھی آیا را کو ہم نے ری کے ساتھ پڑھا اگر زہر آئی ہے یا کھڑی رکعت آئی ہے، لیکن یہاں پر اس کو اردو قطرے کی رے کی طرح پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح پہلے تسہیل کا ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا ہے تو اس کے اندر دو حمزہ شروع کے اندر آ رہے ہیں۔ پہلے حمزہ والی اصل شکل ہے، پھر الف کو حمزہ جو ہم نے کہا ہے وہ حمزہ ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلا پڑھا ہے پھر دوسرا پڑھا ہے، حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ اعجمی عربی، اس کے جوڑ بھی کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ عین زبر ا، جیم زبر جا، اعج میم، یا زیر می، یا واو دو پیش یوں، اعجمی یوں، واو زبر وا، اعجمی یوں و عین زبر ع، اعجمی یوں و را زبر را، اعجمی یوں عر با یا زیر بی، اعجمی یوں عربی یا دو پہ یون، اعجمی یوں عربی یون۔ اب دیکھیں اس کے اندر بالکل میں نے الگ الگ کر کے اس کے جوڑ بھی کیے ہیں تاکہ آپ کو جوڑ کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے، اور اسی طرح جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ پیچھے سے الفاظ کو ملاتے ہوئے جائیں گے، تو میں نے یہاں پر ملاتے ہوئے ہی اس کو ساتھ ملایا ہے، تو یہ اسی انداز میں اس کو لفظ کو مکمل کیا۔ اب اتنا بڑا لفظ تھا اور اسی انداز میں اس کو پڑھا گیا۔ آگے لفظ امالہ والا ہے تو مجرہا، اس کے جوڑ کیسے کرنے ہیں؟ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مجرے، ہا الف زبر ہا، مجرہا۔ اس کو جوڑ کے اندر بھی یوں ہی پڑھیں گے اور رواں کے اندر بھی مجرہا ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح آخری لفظ اسی تختی کا، اس کے بھی جوڑ کرتے ہیں۔ با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل، بی سل، حمزہ سین زیر اس، بی سل اس، میم اس کو با کو اور حمزہ کو سین کو اس کے ساتھ الگ کریں گے اور لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، اب لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ لام سین زیر لس، بی سالس، میم لام پیش مل، بی سالس مل، فا پیش فو، بی سالس مل فو، سین واو پیش سو، بی سالس مل فسو، قاف واو پیش قو، بی سالس مل فسوق۔ اب یہ بھی بڑا لفظ تھا، اس کو بھی پیچھے سے ملا کر اینڈ تک پڑھا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس تختی کے اندر بھی جو قواعد تھے، متفرق قواعد تھے، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اگر ان قواعد کو سمجھنے یا ان الفاظ کو سمجھنے یا پڑھنے یا ان کے اندر جو قواعد ہیں وہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں تو آپ کمنٹ کے اندر سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ عز و جل باوقتی مناسب دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ مزید بھی آپ اس کو بار بار پڑھنے کے ساتھ بھی آپ کو امید ہے کہ اس کی مزید سمجھ آ جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔